السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج کی ویڈیو میں بہت ہی زیادہ اہم ہونے والی خبریں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس کے اندر آپ کو 3 سے 4 خبریں سنائی جائے گی، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ پہلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ انتہائی افسوس کے ساتھ اطلاع دی جاتی ہے کہ نسبت تھانوی کے امین حضرت اقدس مولانا احتشام الحق صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے حضرت اقدس مولانا تنویر الحق صاحب تھانوی دامت برکاتہم العالیہ کے برادر عزیز حضرت اقدس مولانا انتظار الحق صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا آج بروز اتوار کو انتقال ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پسماندگان و متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین و سامعین، آپ تمام حضرات سے حضرت اقدس مولانا انتظار الحق صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے خصوصی طور پر ایصال ثواب کی درخواست کی جاتی ہے۔ وہیں دوسری جانب ہمارے پیارے ملک میں 2 قانون ہیں۔ ملعون رام گری کی گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہوئے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں نے بھوک ہڑتال شروع کر دی ہے۔ مہاراشٹر بھر میں ملعون سوامی رام گری کے خلاف مسلمانوں کا احتجاج جاری ہے۔ متعدد پولیس اسٹیشنز میں قانون کے دائرے میں رہ کر FIR درج کرانے کے باوجود بھی ابھی تک پولیس نے گستاخ کو گرفتار نہیں کیا ہے۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ ناندیڑ میں ملعون رام گری کی گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہوئے عاشق رسول 2 مسلم نوجوان بھوک ہڑتال پر بیٹھ گئے۔ یاسین چودھری اور آفتاب شیخ نے حکومت سے سوال کیا کہ کیا ہمارے پیارے ملک ہندوستان میں 2 طرح کے قوانین ہیں؟ انہوں نے کہا، ایک طرف مسلم عالم دین کو صرف شعر کہنے پر مہینوں کے لیے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، تو دوسری طرف پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کرنے والے سوامی کو اب تک گرفتار نہیں کیا گیا، جبکہ مسلم عالم دین نے صرف شعر کہا تھا، کسی مذہب کے خلاف یا کسی شخص کے خلاف کچھ نہیں کہا اور نہ ہی کسی کی بے حرمتی کی گئی۔ وہیں ملعون سوامی نے باضابطہ ویڈیو بنا کر پیغمبر اسلام کی شان میں کھلے عام گستاخی کرتا ہے اور اپنی ہٹ دھڑمی پر قائم رہتا ہے، تو اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی ہے۔ واضح رہے گا، پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کرنے والے متنازع سوامی رام گری کی گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہوئے ناندیڑ میں 2 مسلم نوجوانوں نے بھوک ہڑتال شروع کی ہے۔ گزشتہ 2 روز سے یہ 2 نوجوان ضلع کلکٹر کے دفتر کے باہر بھوکے پیاسے احتجاج کر رہے ہیں۔ پولیس کی جانب سے آفتاب شیخ اور یاسین چودھری کے احتجاج کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے سوال کیا، کیا ہمارے ملک میں 2 قانون ہیں، ہندوؤں کے لیے الگ اور مسلمانوں کے لیے الگ؟ انہوں نے مثال دیتے ہوئے بتایا کہ کس طرح ایک الزام میں بے قصور مسلمانوں کو جیل بھیج کر مہینوں بلکہ برسوں قید رکھا گیا اور کس طرح شرپسندوں کو کھلے عام زہر افشانی کی چھوٹ دی گئی۔ وہیں دوسری جانب بیرسٹر اسد الدین اویسی کا بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ وہ بیان بھی آپ تمام حضرات کے سامنے حاضر کر رہا ہوں۔ اویسی نے کہا، وقف سرکاری جائیداد نہیں، مسلمانوں کی جائیداد ہے۔ وقف ترمیمی بل کے تعلق سے مجلس اتحاد المسلمین کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے مرکزی حکومت پر الزام لگایا ہے کہ وہ وقف املاک پر قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ اویسی نے یہ بھی کہا کہ وقف جائیدادیں سرکاری جائیدادیں نہیں ہیں، بلکہ یہ مسلمانوں کی جائیدادیں ہیں جنہوں نے انہیں وقف بورڈ کو عطیہ کیا ہے۔ اویسی نے کہا، سچر کمیٹی کے باب 11 میں وقف املاک کا ذکر ہے، جس میں 6 ریاستوں کا بھی ذکر ہے جہاں حکومت نے وقف املاک کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ دارالحکومت دہلی میں بھی حکومت نے 200 وقف املاک کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ مودی حکومت وقف کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ وقف کے تحت آنے والی تمام جائیدادوں کا اندراج ڈیٹ کے ذریعے کیا جائے، نامہ نہ لائے تو رجسٹریشن نہیں ہوگی۔ اس طرح حکومت ان جائیدادوں کو اپنے کنٹرول میں لے لے گی۔ وقف جائیدادیں پرائیویٹ پراپرٹی ہے، نہ کہ پبلک پراپرٹی۔ یہ ہمیں حکومت نے نہیں دیا بلکہ ہمارے مسلمان بھائیوں نے دیا ہے۔ آپ اسے پبلک پراپرٹی کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ قابل ذکر ہے کہ حال ہی میں مرکزی حکومت نے لوک سبھا میں وقف ترمیمی بل پیش کیا تھا، تاہم اپوزیشن نے اس کی مخالفت کی۔ اپوزیشن کے ہنگامے کو دیکھتے ہوئے مرکزی حکومت نے وقف ترمیمی بل JPC کو بھیج دیا ہے۔ جگدمبکا پال وقف ترمیمی بل کا جائزہ لینے والے JPC کے چیئرمین پرسن ہیں۔ اس کمیٹی میں پارٹی اور اپوزیشن دونوں کے کئی اہم MPs شامل ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی بھی اس JPC میں شامل ہیں۔ حال ہی میں JPC کی پہلی میٹنگ ہوئی۔ JPC جلد ہی اس معاملے پر دوبارہ میٹنگ کرے گی۔ وہیں ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے کہ وقف ترمیمی بل سے متعلق چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی کو عرض داشت۔
مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسٹین اویسی اور فہیم قریشی چیئرمین ٹیمریز نے آج وقف ترمیمی بل کی مخالفت میں تلنگانہ چیف منسٹر اے ریونت ریڈی کو عرض داشت حوالہ کرتے ہوئے انہیں اس بل کے تائید نہ کرنے کی درخواست کی ہے۔ وہیں دوسری جانب ایک بڑی اہم رپورٹ آپ تمام حضرات کے سامنے پیش کرنی ہے۔ اس وقت اہانت رسول پر مسلمانوں کا رد عمل کیا ہو؟ خلاصہ خطاب جمعہ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ 23 اگست 2024۔ تلخیص محمد ابوبکر قاسمی استاد مہدی امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نیرل ممبئی۔ انسان کو زندگی میں ہر طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، اچھے اور برے دونوں طرح کے لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے، دوست اور دشمن ہر ایک سے واسطہ پڑتا ہے۔ دشمن کے مقابلے کے لیے جوش و جذبہ اور غیرت و حمیت کے ساتھ ساتھ سمجھداری کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ دفاعی سائنس کا بہت اہم اصول ہے کہ دشمن کی مہارت والے میدان میں مقابلے کے بجائے اپنے تجربے والے میدان میں دشمن کو آنے پر مجبور کرے اور وہاں مقابلہ کرے۔ توہین رسالت اور گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حساس اور نازک معاملے میں ہم جذبات پر کنٹرول رکھے، دشمن کے جال میں نہ پھنسے اور ان کو ان کے مقصد میں کامیاب نہ ہونے دے۔ اہانت رسول کی ٹائمنگ اور مقصد پر غور کرے کہ اس گستاخ اور اس کے آقاؤں نے اس موقع پر یہ کیوں کیا ہے اور کس مقصد کے تحت کیا ہے۔ لوک سبھا الیکشن میں لاکھ کوششوں کے باوجود ہندو مسلم مدعا نہیں بن سکا، اور اب چونکہ مہاراشٹر، جھارکھنڈ، ہریانہ اور جموں کشمیر میں اسمبلی الیکشن ہونے ہیں تو مسلمانوں کی دکھتی رگ پر انگلی رکھی اور ہندو مسلم مسئلے کو گرمانے کی مقصد سے یہ سب کیا گیا۔ لہٰذا ہمیں سڑکوں پر اتر کر اس موضوع کو گرمانے کے بجائے دوسرے اہم ایشوز ہی کو موضوع بحث بنانے کی کوششیں کرنی چاہیے اور توہین رسالت والے موضوعات پر بقدر ضرورت علمی انداز میں گفتگو کرنا اور جواب دینا چاہیے۔ مسلمانوں کی ذہنی و عقلی تربیت کی سخت ضرورت ہے۔ وہیں دوسری جانب پرینکا گاندھی نے ٹویٹ کیا کہ اگر کسی پر جرم کا الزام ہے تو صرف عدالت ہی اس کے جرم اور سزا کا فیصلہ کر سکتی ہے، لیکن الزام لگتے ہی ملزم کے گھر والوں کو سزا دینا، سر سے چھت چھین لینا، قانون کی پاسداری نہ کرنا، عدالت کی نافرمانی کرنا، الزام لگتے ہی ملزم کے گھر کو گرانا، یہ انصاف نہیں ہے، یہ بربریت اور ناانصافی کی انتہا ہے۔ قانون بنانے والے، قانون کے رکھوالے اور قانون توڑنے والوں میں فرق ہونا چاہیے۔ حکومتیں مجرموں جیسا سلوک نہیں کر سکتی۔ قانون، آئین، جمہوریت اور انسانیت کی پاسداری مہذب معاشرے میں حکمرانی کی کم از کم شرط ہے۔ جو راج دھرم کی پیروی نہیں کر سکتا وہ نہ تو سماج کو فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی ملک کو۔ بلڈوزر انصاف مکمل طور پر ناقابل قبول ہے، اسے روکنا چاہیے۔ وہیں کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی حکمران ریاستوں میں اقلیتوں کو بار بار ہدف بنایا جانا پریشان کن ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی کا گھر توڑنا اور اس کے پورے خاندان کو بے گھر کرنا غیر اخلاقی حرکت اور ناانصافی ہے۔ مدھیہ پردیش کے چھتر پور میں تھانہ پر پتھراؤ معاملے کے ایک ملزم کا گھر بلڈوزر سے منہدم کیے جانے کی کانگریس نے شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ کانگریس نے اس طرح کی کارروائی پر ہفتے کے روز ایک واضح بیان دیتے ہوئے کہا کہ بلڈوزر انصاف پوری طرح سے ناقابل قبول ہے، اسے بند ہونا چاہیے۔ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے اس تعلق سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ کیا ہے جس میں لکھا ہے کہ بی جے پی حکمران ریاستوں میں اقلیتوں کو بار بار ہدف بنایا جانا بے حد پریشان کرنے والا عمل ہے۔ ملکارجن کھڑگے نے کہا کہ کانگریس پارٹی آئین کی توہین کرنے، شہریوں کے درمیان خوف پیدا کرنے کی پالیسی کی شکل میں بلڈوزر کا استعمال کرنے کے لیے بی جے پی حکومتوں کی سخت مذمت کرتی ہے۔ انا کی فطری انصاف کی جگہ نہیں لے سکتی۔ جرائم کے لیے سزا کا فیصلہ عدالتوں میں ہونا چاہیے، نہ کہ ریاستی اسپانسر دباؤ کے ذریعے سے۔ ناظرین و سامعین، ان رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔